بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن حکیم میں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم ایک ہی امت ہو، امۃ واحدہ۔ پھر دوسری آیت میں بولے کان الناس امۃ واحدہ، یہ ایک اور آیت ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ تو دو آیتوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایک ہی امت ہو، کان الناس امۃ واحدہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہم لوگ ایک ہو جائیں، ایک تو ہو ہی نہیں سکتے تم قیامت تک۔ اب ایک کرنے میں تمہاری پوری زندگی نکل جائے گی، 50 سال 60 سال کب سے لوگ ایک کرنے میں لگے، ایک نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن ایک نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق اس سے پڑ رہا ہے کہ مسلمان ایک تو بکھرا ہوا ہے، دوسرے نمازی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے اور جو ہے کہ پڑھائی لکھائی نہ کرے اور دیگر فلاحی کام نہ کرے تو پھر ایک ہونے سے بھی کیا فائدہ ہے۔ اگر ایک نہ بھی ہوں اور مسلمان لوگ خوب پڑھائی لکھائی میں ماہر ہو جائیں اور دینی دنیاوی لیول سے ہر طرح سے وہ کامیاب ہو جائیں تو ایک نہ ہو کر بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ایک ہو جائیں 50 سال سے 60 سال سے 40 سال سے 30 سال سے، اور آج بھی کوئی جاری ہے کہ ایک ہو جائیں۔ ایک ہو کے کیا کر لو گے؟ ایک ہو کے کر کیا لو گے یہ بتاؤ پہلے آپ۔ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا بے شک تم ایک ہی امت ہو، ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو پوری قوت سے۔ تو اللہ نے تو فرمایا پوری قوت سے تیاری کرو، تو تیاری کرنے کا آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ آپ کے پاس ایسی کیا تیاری ہے؟ آپ غور کریں تو پانی آپ کے قبضے سے باہر ہے، پانی آپ کے قبضے سے باہر ہے، لائٹ بجلی آپ کے قبضے سے باہر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، بینک آپ کے انڈر میں نہیں ہے، ماتحتی میں نہیں ہے، گورنمنٹ کے انڈر میں ہے، اور بینک کے اندر آپ کا پیسہ ہے۔ تو جب اکثر چیزوں پر دیکھ رہا ہو کہ قبضہ ہمارا نہیں ہے تو پھر آپ ایک کر کے بھی کیا کر لو گے؟ میں کہتا ہوں سب لوگ اپنی اپنی حدوں میں رہیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں، بس آپس میں ایک دوسرے پر اتنا کھینچا تانی نہ کریں کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے۔ اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب مجادلے والی کوئی بات آ جائے تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہے احسن، بہت ہی اچھا طریقہ اپناؤ، یہ احسن فرمایا کہ بہت اچھا طریقہ اپناؤ۔ تو آج ہم مسلمانوں میں یہ ہو گیا ہے کہ ذرا کوئی بحث والی بات آ جائے تو وہ ایک دم گالی گلوچ پہ یا پھر الٹی سیدھی باتوں پہ اتر جاتے ہیں، یہ کافر بنانے لگ جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو بھی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں عام طور سے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ 90% تو مسلمان کم بیش نماز نہیں پڑھتے، کم بیش، اور 90% میں 10% جو پڑھتے ہیں تو وہ اردو بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب اردو نہیں جانتے تو قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھیں گے، تفسیر کیسے پڑھیں گے؟ جب ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تفسیر نہیں پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تدبر قرآن کیسے حاصل ہوگا جب وہ اردو ہی نہیں پڑھ پاتا ہے؟ تو قرآن کو سمجھے بغیر تدبر قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ کیا ہے جو بٹوارہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا آپس میں،
دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، جماعت اسلامی، اتاری، شاکری و تبلیغی اور امیر آئی و شورائی، یہ کیا کیا تماشے بازیاں ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا معلوم کتنے طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ دیوبندی مسلمان ہے، بریلوی ہے، یہ اہل حدیث مسلمان ہے، یہ مودودی مسلمان ہے، اور یہ اتاری ہے، یہ شاکری ہے، یہ الیاس قاضی کے بال کو بال مبارک کہنے والے ہیں، یہ ان کا میلاد نامہ پڑھنے والے ہیں، یہ مولوی صاحب کاندھلوی کو ماننے والے ہیں جن پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ عجیب معاملہ چل رہا ہے زمانے میں۔ کوئی یعنی حق بات ماننے کو عام طور سے لوگ تیار نہیں ہیں۔ حق بات مانے آدمی، اپنی غلطی کو تسلیم کرے تو جھگڑے ختم ہو جائے، لیکن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، بس ہم صحیح ہے تو ہم صحیح۔ میں کہہ رہا ہوں جب الیاس قاضی نے، امیر دعوت اسلامی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اور ہم نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، ٹی وی سے یہ بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا، تو اب یہ بتائیے، یہ بات تو خود مفتی اختر رضا خان صاحب حضری میاں صاحب نے بھی بات بتائی ہے، تو ایسی باتیں کہاں دم جائیں۔ دیکھو تبلیغ جماعت والوں نے جب کچھ باتیں ایسی کریں تو وہاں دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ لگایا، آج بھی فتویٰ موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کے علماء کا فتویٰ ہے۔ اب وہ رجوع کریں، کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں، یہ ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ لگایا تھا اور آج بھی برقرار ہے وہ۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک امارت کی جماعت چل رہی ہے، ایک شورا کی چل رہی ہے، تبلیغ جماعت میں دو ہیں۔ الیاس قاضی امیر دعوت اسلامی کی جو جماعت تھی، اس میں جو ہے کہ 3 بن گئی ہیں، سنی دعوت اسلامی اور ایک جو ہے کہ سوسائٹی دعوت اسلامی۔ تو یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں، ایک اور بن سکتی ہے، علماء بریلی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں نوری دعوت اسلامی، مفتی اعظم ہند کی طرف نام کی طرف منسوخ کر دیں، ان کے پیر کی طرف بھی منسوخ ہو جائے گی بات، جامع نام ہو جائے گا نوری دعوت اسلامی، حضرت اعلی رسول حضرت نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم ہند صاحب، ان دونوں کی طرف وہ بات جماعت منسوخ ہو جائے، نوری دعوت اسلامی بنائیں گے۔ تو یہ جو جھگڑے فساد چل رہے زمانے میں امیر دعوت اسلامی الیاس قاضی کے خلاف، ان جھگڑوں سے قوم کو نجات مل جائے گی۔ تو میری تو یہ اپیل ہے کہ علماء بریلی ایک نوری دعوت اسلام کے نام سے بنائیں تاکہ امت کا بھلا ہو جائے، اور انہی لوگوں کو اپنے ساتھ میں کر لیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ میں رہ کے کام کریں۔ ہر جگہ کے علماء یہ ان سے اپیل کرتے دعوت اسلامی والوں سے کہ آپ لوگ اب ہمارے ساتھ میں رہ کر یہ کام کریں، کیونکہ آپ کے امیر عالم نہیں ہے، قاری نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہضم ہوتی نہیں ہیں، یعنی خواب ایسے لکھ رہے ہیں جھوٹے خواب کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، صفحہ 3 میں لکھا، پھر اسی خواب کو کٹوا دیا، اور یہ صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور الیاس قاضی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں، صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، ایسے اور بھی سلام کا مذاق بنایا ہے۔ تو اگر یہ باتیں ہضم کی جائیں گی تو ایمان کا ٹھکانا ہی نہیں رہے گا۔ تو قطب عالم حضرت مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب پاکستان والوں نے اس پر مفصل مدلل جواب دیا۔ اس سے پہلے مناظر اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت مولانا مفتی صوفی حنیف کلیمی صاحب نے بھی بیان دے دیا، لیکن اب وہ خاموش ہو گئے، نرم پڑ گئے، یہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور اس قطب گجرات، مناظر گجرات، شہر گجرات مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی، دعوت اسلامی کا ایک المیہ 350 صفحات میں ہے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں۔ شہر گجرات مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نے قطب گجرات بھی ہیں، شہر گجرات بھی ہیں، بہت بڑا کام کیا، ان کو چاندی سے تول دینا چاہیے، اور سے اعلیٰ حضرت نے، اور سے ماللہ میں۔ اگر ایک آدمی کتاب لکھے گا دوسرے خاموش رہیں گے تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا، پھر وہ بھی صلح کلی نہ ہو جائیں کہ چلو اپن بھی صلح کلی ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کر ہی نہیں جاتا۔ دیکھیے صلح کلیت کا دور آ چکا ہے، آج صلح کلیت کا دور ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑے فساد سے بچیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جھگڑے فساد سے بچیں، ہاں کام ہوتا رہے، اور جو اچھا کام ہے اس کی آپ تعریف کریں اس میں، لیکن جو غلط کام ہے اس کو تو بتانا پڑے گا۔ غلط کام کسی کا بھی، تبلیغ جماعت نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ اس کی بھی سراہنا کریں، پوری دنیا میں کیا، اور میوات میں خاص طور سے کیا ہے، میوات میں ہزاروں عالم بنے ہیں تبلیغ جماعت کی دین۔ تو اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کی وہ غلط باتیں بھی ہضم کی جائیں، غلط باتیں ہضم نہیں کی جائیں گی۔ اب الیاس قاضی نے کیا کیا سلام کا مذاق بنایا، اور لکھا مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا۔
ایسی باتیں اگر ہضم کی جائیں گی تو ایمان کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ جب امت کو جگانا بھی ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ آخری اپیل ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اہل بیت اطہار کے نام سے جلسے کرائیں، امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے امام ہیں سب کے نام سے جلسے کرائیں۔ میں بتا دیتا ہوں، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری تک جتنے امام ہیں سب کے نام سے کوٹہ میں، جے پور میں، پورے ہندوستان میں جلسے کرائیں، اور خلفاء راشدین کے نام سے جلسے کرائیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے بھی جلسے کرائیں، تو انشاءاللہ امت کے اندر انقلاب آگا۔ سب سے پہلے تو قرآن کی عظمت بیان کریں عوام کے سامنے، قرآن کی عظمت عوام کے سامنے بیان کریں، اہل بیت کے فضائل بیان کریں، صحابہ کرام کی زندگی و سیرت کو بیان کریں۔ اور میرا آخری پیغام یہی رہتا ہے، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، ان چکروں مت پڑھو، یہ سب مسلمان ہیں۔ جبھی تو دونوں، یہ چاروں سے پوچھو کتنی آبادی ہے، چاروں یہی بتائیں گے 30 کروڑ، چاروں یہی بتاتے ہیں۔ اس کا تو دل سب کا مانتا ہے مسلمان ہے، زبان سے کافر کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، زبانی جمع خرچے، لیکن اندر سے دل مانتا سب کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جبھی 30 کروڑ کی آبادی بتاتے ہیں۔ اگر موب لنچنگ ہو جاتی تھی، چاہے دیوبندی کی ہو، بریلوی، اہل حدیث کی، تو تب بھی سب لوگ مسلمان مان کے احتجاج کرتے تھے۔ تو میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ 200 سال یا 150 سال پہلے کے علماء کی جب کتابیں پڑھو گے، اس میں قرآن حدیث کا جب آپ مطلب دیکھو گے تو سب جھگڑے ہی نظر نہیں آئیں گے، اور یہ اس کو سب بات مان بھی سکتے ہیں۔ 150 سال 200 سال پہلے نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ آخری بات امام ربانی مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا، اسی کے قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حضرت سب سے بڑے مجدد امام ربانی مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا، جتنا قرآن حدیث کو وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں 150 سال پہلے کے عالموں کی کتاب پڑھو، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ دیکھیے خواجہ کا مرشد ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت سے اسلام پھیلایا، تبلیغ فرمائی، پورے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، اور آج آپ لوگ ایک دوسرے کو کافر بنا کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو، یا اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک دوسرے کو کافر بنا، ہاں جو کھلا کفر کرے گا اس کو تو کافر کہا جائے گا، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رضوی ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو بات میں رسی کا سانپ بنا کے، بات کا بتنگڑ بنا کے، رائی کا پہاڑ بنا کے کافر بنا دینا۔ اب میں ایک آخری مثال دیتا ہوں، جیسے کسی نے کہا، کسی کو پیشاب لگا، عام طور سے زبان سے نکل جاتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کر آؤ، تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے ہیں، میں جا کے پیشاب کر آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب آپ اسی بات پہ کافر بنا دو کہ صاحب اس نے ایسا کہا کہ جاؤ مسجد میں پیشاب کر آؤ۔ ارے بھائی نیت دیکھو نا، نیت اس کی ہے۔ ہاں اگر اس کی یہ نیت سے پتہ چل جائے کہ نہیں اس نے مسجد میں ہی پیشاب کرنے کو کہا ہے تب تو کافر کہا جائے گا، اور ایسا تو کوئی کہتا نہیں عام طور سے، زبان سے جلدی جلدی میں نکل جاتا ہے میں مسجد میں پیشاب کر کے آتا ہوں، یا جاؤ مسجد میں پیشاب کر آؤ، نیت وہاں وہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، تاکہ کافر بنانے سے، کہنے سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب کھلا کفر کوئی کرے تب ہی اس کو کافر کہا جائے۔ جیسے علماء کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ان علماء سے پوچھو کہ یہ بتائیے حضرت حدیث کسے کہتے ہیں؟ علماء کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا جائے حضرت یہ بتاؤ جو اللہ کے رسول کے فرمان کو ضعیف بتاؤ کیا ہے؟ کہ وہ کافر ہے؟ کہ ابھی آپ نے کہا حدیث ضعیف ہے، ارے نہیں تم سمجھتے نہیں ہو، ہم نے اس حساب سے کہا تھا کہ راوی کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف کہا، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، راوی کے اعتبار سے آپ نے حدیث کو ضعیف بتایا، یہ تو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ تقریر ایسا کہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ جو حدیث کو ضعیف بتایا وہ کافر ہے۔ تو کہ نہیں صاحب ہماری نیت یہ نہیں، ہماری نیت یہاں یہ تھی کہ راوی اس میں کمزور ہے، راوی اس میں ایسا ہے۔ وہ تو صحیح بات ہے، علماء نے اس کا اصول لکھا ہے، راوی کے اعتبار سے حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، مرفوع بھی ہوتی ہے، مقطوع بھی ہوتی ہے، مدلس بھی ہوتی ہے، مدلس بھی ہے، تدلیس بھی ہے، مرسل بھی ہے، حدیث کے بہت سے اقسام علماء نے بیان کیے ہیں۔ لیکن آدمی ڈائریکٹ تو ایسی کہتا ہے نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، حدیث کے اس طرح سے بہت سے بیان بھی دیتے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی۔ تو کیا اس طرح سے کسی کو آپ ایک دم فتویٰ لگا دیں گے کہ اس نے حدیث کو ضعیف کیوں کہہ دیا؟ حدیث تو بے شک حدیث اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن عام طور سے علماء بیان کرتے ہیں، سبھی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث مقطوع ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کافر بنانے کے لیے تھوڑا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔